بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ پیج 229 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر رائس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، مستورات کے ساتھ برتو، صفحہ نمبر 229 229 اور ویلاگ نمبر 2۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جن لوگوں نے آغاز اسلام میں حبش کو ہجرت کی، ان میں اسما بنت امیس بھی تھیں۔ خیبر کی فتح کے زمانے میں مہاجرین حبش مدینہ میں آئے تو وہ بھی آئیں۔ ایک دن وہ حضرت حفصہ رضی اللہ سے ملنے گئیں۔ اتفاق یہ کہ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے بتایا، حضرت عمر۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں وہ حبش والی، وہ سمندر والی۔ اسما بنت امیس نے کہا، ہاں وہی۔ حضرت عمر نے کہا، ہم لوگوں نے تم سے پہلے ہجرت کی اور اس لیے رسول اللہ پر زیادہ حق ہے۔ اسما رضی اللہ کو سخت غصہ آیا، بولی، ہرگز نہیں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھوکوں کو کھلاتے تھے۔ ہمارا یہ حال تھا کہ گھر سے دور بیگانے حبشیوں میں رہتے تھے، لیکن ہم کو ستاتے تھے۔ وہ ہر وقت جان کا ڈر لگا رہتا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسما نے کہا، یا رسول اللہ، عمر نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا، عمر کا حق مجھ پر تم سے زیادہ نہیں۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے صرف ایک ہجرت کی اور تم لوگوں نے 2 ہجرتیں کیں۔ اس واقعہ کا چرچہ پھیلا تو مہاجرین حبش جوک در جوک اسما رضی اللہ کے پاس آتے اور حضور کے الفاظ ان سے بار بار دہرواتے سنتے، یعنی کہ حضرت اسما کا بیان ہے کہ مہاجرین کے لیے دنیا میں کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے زیادہ مسرت انگیز نہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شان محمد مصطفیٰ۔ انشاءاللہ ویلاگ 3 میں اگلا اس کا حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ویلاگ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ جناب مریم کی بے گناہی، ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ، خدا نے دی خود تیری صفائی، ثنا خاں تیرا خدا، ثنا خاں تیرے خدا کا قرآن، ثنا خاں تیرا خدا کا قرآن، ثنا خاں تیرا خدا کا قرآن، ابو بکر ہے، ابو بکر کی ہے نیک دختر، ابو بکر کی ہے نیک دختر۔ جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ، خدا نے دی خود تیری صفائی، ثنا خاں تیرا خدا کا قرآن، ثنا خاں تیرا خدا کا قرآن، ابو بکر کی ہے نیک دختر۔ تیری ہی تصویر عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے،
تیری ہی تصویر عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے نبی کو جبریل نے دکھائی۔ ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دولہا تیرے حضور انور۔ تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ تیری ہی تصویر نکاح سے پہلے نبی کو جبریل نے دکھائی۔ ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دولہا تیرے حضور انور۔ تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی خدا نے جنت دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔